بات کریں گے تھوڑا سا اسرائیل کے حوالے سے، وہاں جو مشن ہے، تھوڑی مختصر سی بات. ہاں جی شروع کریں. جی احمدیہ کا اسرائیل میں مشن ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں یا کیا وہاں پہ فنکشن اپنا انجام کر رہے ہیں؟ جی، جماعت کا دوسرا مشن ہاؤس تھا، اس کو مشن ہاؤس کہتے ہیں، جو حیفا کبابیر اسرائیل میں ہے. اور آئی تھنک اٹس آلموسٹ دیئر فار لاسٹ 50 ایئرز اور مور. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، کم از کم 50 سال سے تو وہاں پر ہے. اور اگر آپ MTA پر بھی دیکھیں، جو جماعت کا TV چینل ہے، اس پہ بھی اسرائیل کبابیر سے پروگرامز آتے ہیں. تو اس میں مجھے ابھی تک مطلب دیر از نو پوائنٹ سمجھ نہیں آیا کہ وہاں پر مشن ہاؤس رکھنے کا مقصد کیا ہے جماعت کا. اور جماعت کے اندر بھی کویشچن ارائز ہوتا ہے، کیونکہ جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو مشن ہاؤس ہیں یہ ہمارے مذہب کی تبلیغ کے لیے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تبلیغ کر کے جماعت کا حصہ بنایا جائے. ابھی تک کوئی اسٹیٹسٹکس، کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر مسلمانوں کو انہوں نے احمدی کیا ہو، یا یہودیوں کو جو جیوز ہیں ان کو اپنی تبلیغ کے ذریعے انہوں نے احمدیت میں داخل کیا ہو، جو بنیادی مقصد ہوتا ہے مشن ہاؤس کا جماعت میں. تو ابھی تک کوئی ایسا ڈیٹا، ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور یہ سوال ہمیشہ سے میرے ذہن میں بھی تھا، اور ہر عام احمدی کے اور ذہن میں ہے. جس کو عام احمدی سے میری مراد ہے کہ ہر وہ احمدی جس کو اصل میں نہیں پتہ کہ اصل جماعت احمدیہ کے قادیانی مذہب کے مقاصد کیا ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس میں میں بھی ایک عام احمدی تھا. تو ڈیفینیٹلی لازمی طور پر ان کے یہ میڈیا میں بھی ہے اور اوپن باتیں ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ، ان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ روابط ہیں، کیونکہ اب یہ شریف عہدے وہاں کے امیر ہیں، جس کو فلسطین کے امیر کہتے ہیں جماعت کے ریکارڈ میں، لیکن وہ فلسطین کے نہیں، اسرائیل کے امیر جماعت ہے، اور وہ عہدے فیملی ہے. اور انٹرنیٹ پہ بھی اور ہر جگہ بہت سی پکچرز موجود ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر ایریل شارون کو ڈنر پہ انوائٹ کیا، لنچ پہ انوائٹ کیا، اور وہ ان کو سرو کر رہے ہیں، کھانا سرو کر رہے ہیں اور ان کی خوشامد کر رہے ہیں. اسی طرح ایک پچھلے سال غالباً ایک ملاقات ہوئی ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کے ساتھ. اسی طرح جو کرسچن پوپ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے جماعت کے وفد کی، اور اس میں تمام مذاہب نے شرکت کی، جس میں سوائے مسلمانوں کے باقی تمام لوگ موجود تھے، جس میں جماعت احمدیہ کے نمائندے بھی موجود تھے. اور اسی طرح انہوں نے اسرائیلیز کے ساتھ بھی ایک اور کانفرنس، جس کو یہ ریلیجس ہارمونی کا نام دیتے ہیں، اور جس کو موازنہ مذاہب بھی کہتے ہیں، اور ریویو آف ریلیجنس بھی کہتے ہیں، اور جس میں انٹر ریلیجس ہارمونی کے نام سے یہ لنڈن میں بھی ہر سال یا ہر ملک میں، کینیڈا میں بھی ایک جلسہ کرتے ہیں، لیکن اس میں مسلمان شریک نہیں ہوتے. اس میں یہودی شریک ہوتے ہیں، عیسائی شریک ہوتے ہیں، ہندو کرسچن شریک ہوتے ہیں. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی اسرائیل کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن شپ ہیں. وہ آپ اس کو سفارتی تعلقات کہہ لیں، وہ جماعت کی مینجمنٹ کے بالکل ہیں. شریک نہیں ہوتے اس میں، یا جی مسلمان خود سے شریک نہیں ہوتے؟ مسلمانوں کو کوئی انوائٹ کرتے ہیں؟ جی، وہ انوائٹ نہیں کرتے. اسی طرح جماعت بھی جو پروگرام کرتی ہے اس میں مسلمانوں کو انوائٹ نہیں کرتے. دیکھیے اپنے جتنے بھی پروگرامز ہیں اس میں مسلمانوں کو وہ انوائٹ ہی نہیں کرتے. جی، تو جہاں تک یہ اسرائیل والی بات ہے تو یہ اس کا جواب تو خود جماعت احمدیہ کو دینا چاہیے، اور جو جماعت کے لوگ ہیں جو کہ صاحب عقل بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ان کو یہ سوال خود ان کے ذہن میں اٹھتا ہے تو اپنی جماعت سے پوچھنا چاہیے کہ اس مشن ہاؤس کا مقصد کیا ہے. جس مقصد کے لیے وہ اپنی ہارڈ اینڈ ارن منی کا وہ اپنا 10%، 15%، 20% اپنی انکم کے جماعت کو چندہ دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ احمدیت کی تبلیغ دنیا میں کریں گے اور لوگوں کو احمدی بنائیں گے. تو اگر آپ اپنا پیسہ دے رہے ہیں تو یہ پوچھنا بھی آپ کا حق بنتا ہے. لیکن چونکہ اس کا رویہ جو ہے وہ ظالمانہ رویہ ہے، اس لیے کوئی بھی پوچھنا تو درکنار، آواز اٹھانا دور کی بات ہے. ان کو حق ہی نہیں ہے، رائٹ ہی نہیں ہے احمدیوں کو کہ وہ کوئی بات پوچھ سکیں، کیونکہ جب پوچھتے ہیں تو ان کے اوپر پھر مظالم کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے، ان کو جماعت سے نکال دیا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور جہاں تک مظالم کی یا آزادی کی بات آئی، اظہار رائے کی بات آئی، تو
مجھے میرے لائف ٹائم میں جتنی بھی میرے عمر قادیانیت میں گزری اس میں ہمیں ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا. حکومت نے تو دیا ہوا تھا لیکن اس کے لیے جماعت کی اجازت نہیں تھی. جماعت نے ابھی تک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں دی کیونکہ احمدیوں کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے اور یونین کالج یونینز میں بھی اور کسی طرح کی بھی یونینز میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ووٹ کاسٹ کرنا تو ہر شہری کا بنیادی حقوق ہے, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہے. اور بینگ اے پیٹریوٹک, یہ تو ووٹ کاسٹ کرنا قومی فریضہ ہے, تو اس قومی فریضے سے روکا جاتا ہے. تو یہ ایک اینٹی پیٹریوٹک ایکٹ ہے جماعت احمدیہ کا, اور یہ احمدیوں کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو ووٹ دینے سے منع کیا جا رہا ہے, اپنے حق کا اختیار کرنے سے روکا جا رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ. مگر صرف اب مجھے اپنی لائف میں یاد ہے کہ جب جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے جو ریفرینڈم کروایا تھا اس میں ہمیں حکم دیا گیا تھا, ہر احمدی کو آرڈر تھا کہ وہ لازمی طور پر جنرل مشرف صاحب کو ریفرینڈم میں ووٹ دے گا, ان کے حق میں ووٹ دے گا. اور وہ جب جماعت کا حکم ہوتا ہے, جب خلیفہ صاحب کا ان کا حکم ہوتا ہے تو اس کا انکار نہیں ہو سکتا اور اس کی باقاعدہ رپورٹ لی جاتی ہے. تو جماعت کے ہر ایک فرد نے جنرل مشرف صاحب کے ریفرینڈم میں یس کا ووٹ دیا تھا. اس کے علاوہ کسی الیکشنز میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. ہاں 74 سے پہلے یا اس سے پہلے بھی ہوتا تھا, اور لیکن یہ ہے کہ وہ جماعت کی اجازت کے ساتھ اس وقت جو بھی جماعت کی پالیسی ہوتی تھی. اسی طرح باہر بھی بالکل ایسے ہی ہے, ایون کینیڈا میں, ایون یو ایس میں, وہاں پر بھی جماعت کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اسی طرح یو کے میں بھی ہے, جماعت کی انسٹرکشن ہوتی ہے کہ احمدیوں نے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. تو وہاں پر بھی وہ اپنے بینیفٹس کے لیے, اور وہ وہاں پر جماعت کس پارٹی کو ووٹ دیتی ہے, وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں کہ جو ان کے رائٹس یا ان کو اسائلم میں ہیلپ کریں. اسی طرح اس کافی ہیں, ایک وہ ٹونی ہے, کافی فیمس ہے برٹش پارلیمنٹ میں, اور کافی لوگ ہیں کہ جو ان کو اسائلم میں کے لیے ہیلپ کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو بنیادی انسانی حقوق ہیں کہ کورٹس میں جانے کی احمدیوں کو اجازت نہیں ہے. دے کی ناٹ گو ٹو سول کورٹس ان پاکستان اپنے حق کے لیے, اس لیے کہ وہ جماعت کی اپنی کورٹس ہیں. جناب نگر ربا میں جماعت کی, اب اس کو دارالقضاء کہتے ہیں, اور یہ باہر بھی ہے, ہر ملک میں ان کی اپنی کورٹس ہیں. جناب نگر ربا میں تو باقاعدہ کورٹس ہیں, کورٹ رومز ہیں, ان کے وکلاء ہیں جن کو انہوں نے لائسنسز ایشو کیے ہوئے ہیں. وکلاء سے میری مراد کوئی لائک لائرز نہیں ہیں, مگر ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں, یہ ان کے جاہل مربیان ہیں جن کو قانون کا علم تو درکنار, جن کو قرآن حدیث کا علم بھی نہیں ہے. تو وہ, اور بالکل جس طرح کورٹس کا ماحول ہوتا ہے, کورٹ رومز ہوتے ہیں, ویٹنگ رومز ہوتے ہیں, بحث ہوتی ہے, پوری پروسیڈنگز لکھی جاتی ہے, اور اس کے بعد ان کے ججز فیصلہ دیتے ہیں, اور اس کا اپیل کرنے کا اختیار ان کے خلیفہ وقت کے پاس ہے کہ خلیفہ وقت کو اپیل کی جاتی ہے اس فیصلے کے اگینسٹ. اور وہاں پر جس کی لاٹھی اس کے بحث والا حساب ہے کہ جو تو عہدیدار ہوتا ہے, اثر رسوخ والا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کے حق میں فیصلہ دیا جاتا ہے. بہت ایگزامپلس موجود ہیں. ایک بڑی ریسنٹ مثال جو کہ جماعت احمدیہ میں ہے, وہ مرزا طاہر جو ان کے چوتھے خلیفہ تھے, ان کی بیٹی بی بی فائزہ ان کا نام ہے, ان کا کیس تھا, اور انہوں نے 3-4 صفحے کا لیٹر بھی اس موجودہ خلافت کے خلاف احمدیوں کے نام لکھا ہوا ہے, جس میں ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی. اور انہوں نے خود کہا ہے کہ نادان اور بغیر کسی اسٹینڈرڈ کے, بغیر کسی رولز کے, اور ان کی ساری پراپرٹی جو ہے ان کے ایکس ہسبینڈ نے اور کرنٹ جو ان کے خلیفہ ہیں انہوں نے لے لی. اور کس طرح سے یہ لوگوں کا, احمدی لوگوں کا استحصال کرتے ہیں, صرف اور صرف اس طرح وہاں پہ رشوت بھی چلتی ہے, پیسے دے کے بھی کام کرتے ہیں. اور ایک اور بات یہ کہ جو کوئی بھی جماعت کے دارالقضاء میں جاتا ہے اس سے ایک اقرار نامہ بحق ثالثی لکھوایا جاتا ہے, جس میں اس سے لکھوایا جاتا ہے کہ وہ جماعت کے فیصلے کے خلاف کورٹ میں نہیں جائے گا اور اپیل نہیں کرے گا. تو یہ سلوک تو قیدیوں سے بھی نہیں ہوتا, قیدیوں کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں. تو احمدیوں کو اس حد تک وہ پسے ہوئے ہیں اور دبے ہوئے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں, اور ان کے جو بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں وہ انہیں نہیں دیے جاتے. اگر انہیں دیے جائیں اور تو ڈیفینیٹلی دے وانٹ ٹو گو ان کورٹس, وہ اپنے ملک کی کورٹس عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں, جو وہ ان کا حق ہے, انہیں ملنا چاہیے.